تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اور بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ انگنت تعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ گناہ تو ہر قسم کا برا ہوتا ہے۔ عمل گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور شیطان کے قریب کر دیتا ہے۔ یوں تو گناہ ہر ایک برا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو برے نہیں بلکہ بہت برے ہوتے ہیں۔ اہل علم نے، کثیر اہل علم نے گناہوں کی کوئی ترتیب بھی قائم کی ہے کہ سب سے بڑا گناہ اگر ہے اس روئے زمین پر تو وہ شرک کا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو کسی انسانی جان کو ناحق طور پر قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو بدکاری ہے، زناکاری ہے۔ مگر اس روئے زمین پر ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، ایسی سوچ کے حامل افراد پائے جاتے ہیں جن کی سوچ، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس روئے زمین پر فحاشی، بدکاری، برائی عام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا بے شک ایسے وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو جائے۔ اللہ کے غلام، رب کو ماننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے درمیان، ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں، ان کے معاشرت میں فحاشی، بے حیائی، بدکاری عام ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان ظالموں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر رسوا کن عذاب تیار ہیں۔ کچھ حقائق ہیں جن حقائق سے آگاہی، جن پردوں سے، جن کالے قوانین کے اوپر سے پردہ اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان اور مومن ہونے کے، اور بحیثیت اس ملک پاکستان کے شہری ہونے کے، مجھے اور آپ کو ان معاملات سے آگاہی ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک قانون پیش کیا جاتا ہے، اور اس قانون کا جو نام تھا پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 میں یہ بل پیش کیا گیا، اور یہ
مسلم لیگ نون کا دور تھا، اس وقت کی حکمران جماعت نے یہ بل پیش کیا، اور بعض ایسے قوانین ہوتے ہیں جن قوانین پر حکومت بھی، حزب اختلاف اپوزیشن بھی متفق ہو کر اس قانون کو پاس کر لیتی ہے۔ ان خوش نصیب قوانین میں سے، میں لفظ کہہ رہا ہوں خوش نصیب، ان خوش نصیب قوانین میں سے ایک قانون، گندا قانون ایک یہ بھی تھا جس کو پیش کیا گیا اور وہ پاس بھی ہو گیا۔ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں، اس قوم کے پانی کے تحفظ کا معاملہ ہو، علاقائی سرحدوں کی حفاظت کا معاملہ ہو، سرحدی حدود کی حفاظت کا معاملہ ہو، تو بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں عوام میں اور حکمران جماعت میں، حزب اختلاف میں۔ اختلاف نہیں ہوتا، خاموشی سے اگر بل پاس ہوتا ہے تو شراب کے جائز ہونے کا بھی بل پاس ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ قانون بھی، جس قانون کا نام تو یہی تھا، لیکن اس کو جو پروموٹ کیا گیا، جس امبریلا کے تحت اس کو پیش کیا گیا، وہ تھا ٹرانسجینڈر۔ یہ قانون سن 2018 میں پیش کیا گیا، سوائے چند افراد کے، حکومتی اور اپوزیشن افراد کے علاوہ، چند افراد الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت سے نوازا تھا، انہوں نے تو اس پر آواز اٹھائی، گفتگو کی، اختلاف کیا۔ اکثریت نے اس قانون کو پاس کر لیا۔ اب وہ ممکن ہے کسی کے لا علمی میں ہو یا کسی کے علم میں تھا، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، بہرحال یہ قانون، یہ بل منظور کر لیا گیا۔ اس بل کے متعلق پروپیگنڈا مشہور جو تھا، جو اس کے اوپر ایک لیبل چڑھایا گیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ لیبل تو یہ تھا کہ اس معاشرے میں جو ایک کمزور طبقہ ہے، ایک مرد ہوتا ہے اور ایک طبقہ خواتین کا، عورتوں کا ہے، اور ایک قسم صنف ایسی ہے جو کہ ان دونوں کے مابین ہوتی ہے، ان کے درمیان میں ہوتی ہے، نہ وہ مردوں میں نہ وہ عورتوں میں، جس طبقے کو ہمارے معاشرے میں کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ وہ مخنث ہیں، وہ خواجہ سرا ہیں۔ لیبل تو یہ لگایا کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے اور اس کو پاس کیا گیا ہے۔ دیکھیں ہم کتنے اچھے قوانین لے کر آئے ہیں کہ معاشرے کے اس مظلوم طبقے کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اس کے لیے بل پاس کیا ہے۔ در حقیقت اس بل کی آڑ میں بے حیائی کا دروازہ کھول لے جانے کی ایک گھناؤنی سازش، عمل قوم لوط کے دروازہ کھولنے کی سازش، اس امت محمدیہ کو اسلام سے دور کرنے کی سازش، ملحدانہ سوچ دینے کی ایک سازش، یہ باہر کا دباؤ تھا، کچھ تو اس اغیار کے دباؤ کا شکار، کچھ مفادات کا شکار، کچھ اس دھوکے کے لیبل کا شکار ہو کر جنہوں نے ہاں میں ہاں بھر لی۔ اس بل کی جو حقائق ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔
اس بل کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیلی شق نمبر 2، جس کے اندر ایک خطرناک قانون سازی کی گئی۔ وہ قانون سازی کیا کی گئی کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کوئی شخص اپنی جنس کا تعین کرنا چاہے کہ میں مرد بنوں یا مرد رہوں، میں عورت رہوں یا عورت بنوں، میں مرد ہوں یا عورت بن جاؤں، میں عورت ہوں یا مرد بن جاؤں، یہ مجھے اختیار ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی جنس کا تعین کرے۔ یہ اس قانون کے شق نمبر 3 اس کی ذیلی شق نمبر 2 کے اندر یہ بات تحریر کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد اٹھے اور وہ شخص یہ کہے کہ میرے اندر ایک عورت کی حصیات موجود ہیں، میرے اندر ایک عورت کا مزاج پایا جاتا ہے، لہذا میں اپنے آپ کو ایک عورت کہلانا اور تسلیم کروانا چاہتا ہوں، تو اس قانون کے پیش نظر اس شخص کو اجازت ہے، اس مرد کو جو ایک مضبوط اعصاب والا ہے، جو ایک مردانہ خوبیوں اور مردانہ مکمل صلاحیت رکھنے والا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ شخص آراستہ ہے، اور وہ بدبخت یہ کہے کہ نہیں، میرے اندر مجھے پسند یہ ہے کہ میں عورت بن جاؤں، یا میرے اندر یہ حصیات ہیں ایک خاتون والی، ایک عورت والی، لہٰذا میں اپنے آپ کو عورت تحریر کروانا چاہتا ہوں۔ اس قانون کے تحت اس کو اختیار ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو قانون کے اندر ایک عورت کی حیثیت سے شمار کرے گی۔ اس کو نادرہ کا شناختی کارڈ NIC بھی فراہم کیا جائے گا، جس پر اس کی صنف، اس کی جنس ایک عورت کی حیثیت سے۔ کوئی عورت اپنے آپ کو مرد کہے کہ میں مرد کی حیثیت محسوس کرتی ہوں، لہذا مجھے مرد شمار کیا جائے، تو گورنمنٹ اس کو شناختی کارڈ بھی، اس کو پاسپورٹ بھی اسی جنس کا دے گی جس کا وہ تقاضا کرے گی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کریں، شاید آپ جیسے ایک سادہ، ایک حقیقی مسلمان، ایک سادہ لو انسان، ایک مسلمان، ایک مومن شخص، تو شاید کوئی بھائی یہ سوچ رہا ہو کہ یہ اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس بات کی کیا پریشانی؟ کون بے وقوف ہے جو مرد اپنے آپ کو عورت لکھوائے گا اور عورت اپنے آپ کو مرد لکھوائے گی؟ جی ہاں، یہ قانون 2018 میں پیش کیا گیا، یہ بل پیش کیا گیا، یہ بل آتے ہی منظور ہوا۔ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک 28,723 افراد نے اپنی جنس کو تبدیل کروایا۔ اس ملک پاکستان میں کلمہ پڑھنے والوں نے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں نے، کچھ اور بھی طبقے کے لوگ ہوں گے، 28,723 افراد نے اپنی جنس تبدیل کروائی، جس میں سے تقریباً 16,523 مردوں نے اپنے آپ کو عورت کی جنس میں شامل کروایا۔ اس طریقے سے عورتوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، عرض کرنے کا مقصد، یہ معاشرہ اس گھناؤنے عمل کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ قانون ابھی نہیں آیا، آج سوشل میڈیا پر اس کا شور اور چرچا ہے۔ 2018 میں قانون آیا اور پاس ہو گیا، عدالت میں اس قانون کو پھر چیلنج کیا گیا،
کہ یہ معاملہ کیسا ہے. پھر اس قانون کی، اس بل کی جو پردے کے اندر چھپی ہوئی خباثتیں تھیں، جو خرابیاں تھیں، جو خطرناک اس امت کے اوپر حملوں کی سازشیں تھیں، ان سازشوں کے اوپر سے پردے ہٹے. جب یہ معاملات عدالت میں یہ بل پیش کیا گیا، اس پر بحث ہونا شروع ہوئی. عزیزان اسلام، اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، یہ انسان قدرت الہی کا ایک حسین مظہر ہے. اللہ نے اس کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا. اس قانون کی سب سے بڑی جو خرابی ہے، اس بل کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تقسیم اور اللہ کی ہوئی تخلیق کے اوپر رضامندی کا اظہار نہ ہونا، اللہ کے فیصلے پر مطمئن نہ ہونا، اللہ کی تخلیق کو غلط ثابت کرنا اور اپنے آپ کی سوچ کو صحیح قرار دینا. اللہ اکبر. اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے. رب العالمین کی تخلیق، اس کے ہر کام میں خوبی ہی خوبی ہے. رب العالمین نے جس کو مرد بنایا، وہ مرد بننے کے قابل تھا. اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں بھی پیدا کر دیں. اللہ نے جس کو عورت بنایا، وہ اسی انداز میں خوبصورت لگتی. اس کا خوبصورتی اس کی اسی میں تھی کہ وہ عورت بنے. اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے تو تیری خوبصورتی اور عظمت اسی میں ہے. رب نے تجھے اگر عورت بنایا ہے تو تیری عظمت اور عزت اور توقیر اسی میں ہے کہ تو عورت بن کر رہے. اللہ کی تخلیق میں نقص پیدا کرنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا، یہ اہل ایمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. رب کو ماننے والوں کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی. یہ کافروں کی سوچ ہے کہ اللہ کی تخلیق پر راضی نہ ہونا. ملحدین کی سوچ ہے، جو مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، جو نہ اللہ کو ماننے والے نہ رب کے رسول کو ماننے والے، یہ تو ان کی سوچ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے تجھے کس انداز سے پیدا کیا؟ تجھے اتنے احسن انداز سے پیدا کیا. تیری تخلیق کو اللہ نے 4 چاند لگا دیے. کس طریقے سے؟ لما خلقت بیدی. اللہ نے شیطان کو کہا کہ تو اس کو کیوں سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. تیری عظمت اس میں ہے. ان زمین و آسمان اور ان کے مابین جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے کسی مخلوق کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا سوائے ایک انسان کے. رب کہتے ہیں انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. یہ تیری عظمت اور عزت. اللہ اکبر. رب العالمین نے کس انداز سے تیرے آرام اور سکون کے بندوبست کیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. سورۃ الروم میں رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے یہ مرد اور عورت پیدا کیے. مرد کے لیے جوڑا رکھا، عورت کے لیے اللہ نے اس کا زندگی کا ساتھی بنایا. تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. تمہارے مابین اللہ نے محبت کے رشتے، شفقت اور پیار اور رحمت اور مودت کے رشتے اللہ نے بھی پیدا کر دیے ہیں. کیسا اللہ نے ایک دوسرے کی طرف میلان رکھا. ایک دوسرے کی طرف اللہ نے سکون کے بندوبست کر دیے. انسان دن بھر کا تھکا ہوتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے، اپنے گھر والوں سے، بچوں سے ملتا ہے، سب تھکاوٹ دور، سکون انسان محسوس کرتا ہے. محبت اور پیار کے رشتے اللہ نے بنا رکھے ہیں. جی ہاں، آج ہماری کچھ اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے
بدعمالیوں کی وجہ سے ان رشتوں میں دراڑ آ چکی ہے، ان رشتوں میں بدبو آ چکی ہے، وہ کسی کسی کے میں، وگرنہ یہ رشتے محبت اور پیار کے ہیں۔ ان جیسا سکون اور آرام دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ رب العزت نے انسان تجھے پیدا کیا ہے، تجھے کتنے ہی متوازن انداز میں، متناسب انداز میں تجھے پیدا کیا، خوبصورت شکل میں تجھے بنا دیا، ترتیب کر دیا۔ آپ اگر غور کریں زمین پر کتنے اور بھی ذی روح زندہ چیزیں ہیں، جانور ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں جو زمین پر ان کو اپنی منزل تک کہیں جانا ہو تو وہ رینگ کر چلتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو جانور جن کے پاؤں اور ہاتھ دونوں برابر ہیں، وہ جانور اپنے ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو استعمال کرتے ہوئے چل پاتے ہیں، جیسا کہ گائے، بھینس اور یہ 4 ٹانگوں والے چوپائے جو جانور ہیں، اپنے ان چاروں اعضاء کو استعمال کر کے پھر یہ چل پاتے ہیں، اپنے 2 اعضاء پر یہ نہیں چل پاتے ہیں۔ لیکن تجھے اللہ رب العزت نے 2 ٹانگوں پر چلنے کی صلاحیت دی۔ وہ جانور چلتے ہیں ان کا سر نیچے ہو جاتا ہے، تجھے اللہ نے یہ عظمت دی، تیری تخلیق اس خوبصورت انداز میں کی کہ تو 2 قدموں پر چلتا ہے، تیرا سر عظمت اور عزت کے ساتھ بلند ہوتا ہے، تیرے صرف 2 پاؤں ہی مصروف ہوتے ہیں چلنے کے لیے، اور اللہ نے جو تجھے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے، کثیر المقاصد، آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، بے تحاشا کاموں کے استعمال میں لا سکتے ہیں، جبکہ جانور دوسرے جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے۔ تجھے اللہ نے ہاتھ دیے، ان ہاتھوں سے اللہ کی قدرت کے تو کیا کیا کرشمے اپنے ہاتھوں سے بناتا اور سجاتا ہے، سنوارتا ہے، دنیا کے کیا کیا کام، ان بلند بالا عمارتوں کو تو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، کتنی رنگینیوں کو تو ان اپنے ہاتھوں سے آراستہ کرتا ہے، ان پاؤں سے تو کتنی نعمتوں کا حصول کرتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں، حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر غور کریں اپنے ان ہاتھوں پر اور ان پاؤں پر، اپنے اس چہرے پر، دوسرے جانور ہیں، کوئی پانی پیتا ہے تو اپنا منہ برتن میں ڈال کر پانی پیتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے تجھے یہ طاقت دی کہ تو اپنے ہاتھ سے وہ نوالا، وہ برتن اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے اور پھر پانی تو نوش کرتا ہے، تو کھانا کھاتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ منہ کے دیکھیے، اگر یہی آپ کی آنکھیں، میری آنکھیں، اگر یہ پچھلی سائڈ پر ہوتی، سر کے پچھلی سائڈ پر ہوتی تو کیا کیفیت ہوتی؟ اگر یہ ناک پیچھے لگا ہوتا تو کیا کیفیت چہرے کی ہوتی؟ لیکن اللہ نے یہ چیزیں تیرے سامنے لگا دی، تیری آنکھ تجھے بتاتی ہے، تیرے ناک تجھے بتاتا ہے، سونگھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، آنکھ بصارت کی طاقت سے مالا مال ہوتے ہوئے تجھے بتاتی ہے یہ چیز درست نہیں ہے، تیری ناک کی حس جو ہے وہ تجھے بتاتی ہے، سونگھنے کی صلاحیت تجھے بتاتی ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اس میں خرابی، بدبو آ چکی ہے۔ ان کانوں کے ذریعے اللہ نے سماعت، ایک کان نہیں، اللہ نے تجھے 2 کان عطا کیے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اس انداز سے تجھے سجایا ہے، اس انداز سے تجھے سنوارا ہے۔ اے انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرا رب رحمان قرآن مجید میں سورۃ التین میں ایک قسم نہیں اٹھاتا، اللہ کی قسم ہے، اللہ رب العزت اپنی بات ایسے کہہ دے وہ بات قابل یقین ہے، اس بات پر سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ایک قسم نہیں اٹھائی،
اللہ نے ایک بات کہنے کے لیے 2 قسمیں نہیں اٹھائیں، 3 قسمیں نہیں اٹھائیں، 4 قسمیں اللہ نے اٹھا کر ایک اعلان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لام بھی تحقیق کا پھر ذکر کیا، قد بھی تحقیق کا لا کر ان باتوں کو، اس بات کو ذکر کیا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پیدا کیا ہے، اس کو ایسے سانچے میں سنوارا ہے، اس کو بنایا ہے، سجایا ہے کہ جس سے احسن کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تجھے اللہ نے مرد بنا کر احسن ترین بنا دیا، تجھے اللہ نے عورت بنا کر احسن ترین بنا دیا، لیکن آج کوئی بدبخت یہ کہے کہ نہیں، کہ میں مرد ہو کر میں خوبصورت نہیں، مجھے ایک عورت کی حیثیت سے ہونا چاہیے تھا، میں عورت کی حیثیت سے خوبصورت نہیں، مجھے مرد کی حیثیت سے اگر ہوتی میں تو میں اچھی ہوتی، میں بہتر ہوتی، لہٰذا میں اب اس کالے قانون کی آڑ کے اندر یہ گندا دھندا اختیار کروں۔ اللہ اکبر، یہ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ شیطان کہتا ہے اللہ رب العالمین کو، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہتے اللہ میں تیرے بندوں میں سے کچھ حصہ لوں گا جن کو تجھ سے دور کر دوں گا، تیرے دین سے دور، تیری رحمت سے دور کروں گا، اپنے راستے پر ان کو چلاؤں گا، ایک حصہ لوں گا تیرے بندوں میں سے۔ مقرر کیا ہوا، اور کیا کہتا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہتے ہیں میں ان کو گمراہ کروں گا، گندے کاموں کا ان کو حکم دوں گا، اور ساتھ میں اس فحاشی کا بھی، اس بدکاری کا، اس گندے قانون کا تذکرہ اس وقت بھی اس نے کر دیا، کہتے ہیں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو میرے چیلے ہوں گے، جو میرے پیروکار ہوں گے، جن کو میں تجھ سے دور کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا مرد کی حیثیت سے، وہ کہتے ہیں نہیں میں مرد کی حیثیت سے خوش نہیں، میں عورت کی حیثیت سے، مجھے یہ پسند ہے۔ رب نے تیری تخلیق کی عورت کی حیثیت سے، وہ کہے نہیں میں عورت کی حیثیت سے تخلیق میری اچھی نہیں، مجھے مرد کی حیثیت سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ شیطانی اور شیطانی پیروکاروں کا یہ رویہ اور یہ سوچ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا اس قانون اور اس بل کی اندر جو قباحتیں ہیں، سب سے پہلی جو قباحت ہے وہ اللہ کی تقسیم پر عدم رضامندی ہے، اور دوسری جو اس کے اندر قباحت ہے وہ جنس سے مخالف سے مشابہت ہے۔ اس قانون میں مرد کی عورتوں اور عورتوں کی مرد سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے قانونی اجازت نامہ پیش کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد، اللہ نے جس کو مرد بنایا اور وہ انداز اور اطوار اور اپنے آپ کو تکلف سے عورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرے، جو عورت ہی ہے وہ اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرنے کی کوشش کرے، چال چلن سے، انداز و اطوار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر، اور فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے
اس آدمی پر، اس مرد پر جو عورتوں جیسا لباس اختیار کرتا ہے، پہنتا ہے، اور ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو عورت مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، زیب تن کرتی ہے۔ ایسے افراد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور جنت سے محرومی کا سبب ہے ایسا عمل۔ جو ایسے کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی جنت سے محروم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے بد نصیب ایسے ہیں جو اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ والدیوس، دیوس بغیرت انسان بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر تین، جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والا مرد ہے، ایسا بد نصیب بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس قانون کی تخلیق الہی میں تبدیلی کرنا یہ گھناؤنا اور خطرناک جرم ہے اس قانون کے اندر۔ اور اسی طریقے سے ہم جنس پرستی کا دروازہ کھول دیا گیا اس قانون کے تحت۔ میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں کہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک مرد وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اب عورت کی حیثیت محسوس کرتی ہوں، میں عورت کی حیثیت محسوس کرتی ہوں، لہٰذا مجھے عورت شمار کیا جائے، قانون مجھے اس بات کی اجازت دیں۔ اب اس کو عورت منظور کر لیا گیا، اس کو شناختی کارڈ بھی جاری کر دیا گیا۔ اب قانون میں، کاغذات میں وہ عورت ہے، نتیجتاً وہ اب کسی مرد کے ساتھ نکاح بھی کر سکتا ہے وہ مرد، قانون میں، کاغذات میں وہ عورت، اب وہ کسی مرد سے نکاح کر لے۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ لوطی عمل والا قوم ہے، جس قوم کو اللہ نے برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نے خطرناک عذاب اس قوم پر نازل کیا جو اس مکروہ جرم کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم، تم فحاشی کے اس گندے طریقے کے پاس کیوں آ چکے ہو آج تک جس گندے مکروہ عمل کو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، تم اس گندے کام میں کیوں پڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو کیسے تباہ و برباد کیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے اس بستی کا نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر پتھروں کی، خطرناک نوکیلے پتھروں کے ساتھ ان پر بارش کی، مسلسل وہ پے در پے ان پر برستے رہے، ان کو پھر فرصت نہیں ملی، اللہ نے اس قوم کو ایسے تباہ و برباد کر دیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہایت برا عمل قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر لعنت کرے جو قوم لوط والا عمل کرے، جو قوم لوط والا جو شخص عمل کرے، مرد کے پاس آ کر اپنی خواہش کو پورا کرے، فرمایا اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 3 مرتبہ کہا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، کہ تم ایسے شخص کو پاؤ جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فرمایا کہ کرنے والے کو، فاعل اور مفعول دونوں کو، فرمایا قتل کر دیا جائے، یہ اسلام نے سزا دی ہے۔ وہ کوئی بھی کرے اس گندے جرم کو، جو مرد کے پاس آ کر جنس پرستی کرتے ہیں،
دین اسلام میں ان کی سزا کیا رکھی ہے؟ قتل رکھی ہے۔ ہاں، یہ قتل کرنا میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے، کسی ایک فرد کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز۔ یہ اسلامی نظام کے تحت، ریاست کے تحت یہ قانون ہے۔ یہ سزا دینا ان کا حق ہے، انفرادی طور پر کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اسی انداز سے اس جرم کی پاداش میں برباد کیا، جس جرم کے لیے آج باقاعدہ طور پر ہمارے ملک پاکستان میں باقاعدہ قانون سازی کر لی گئی۔ یہ ملک، جس ملک کے حصول کے لیے، جس ارض پاک کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، اپنے مال بھی قربان کیے، اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے سکھوں کو، آسائشوں کو قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہے، سن 1947 کے مہینے جون سے لے کر ستمبر 1947 تک 50 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا اس بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانی کس لیے دی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ وہاں بھی دے سکتے تھے، نمازیں وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، روزے وہاں بھی رکھ سکتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ ایسی سرزمین ہو جس سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین مکمل طور پر، صحیح طور پر نافذ ہو سکیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ اور آج اس پاک دھرتی پر ناپاک لوگوں کی ناپاک سازشوں کی وجہ سے ایسے قوانین آج بحیثیت قوم ہم میں سے ہر شخص کو، خطباء علماء کو، اسکالرز کو، اور دنیا میں جو شخص جس حد تک بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، ہر ایک کو اپنی طاقت کے مطابق اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے اور اس قانون کے خاتمے کے لیے، کہ اس کالے قانون کو، اس گندے قانون کو، ملک پاکستان اور ہماری نسلوں کی بربادی کے لیے، اس ملک کی بربادی کے لیے اس قانون کو فوری طور پر اس کو نافذ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی دھرتی کی، ہم اپنے اس عظیم ملک کی، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، جن محسنین نے قربانیاں دیں، اور اس اسلام کے تحفظ کے لیے ہم اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں اور اس سے بغاوت ہونی چاہیے۔ اس کالے قانون کو، اس گندے بل کو منظور نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، جو لوگ تیسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام نے ان کے حقوق رکھے ہیں، ان کا تحفظ رکھا ہے، ان کا تحفظ ہے۔ جو مرد کی طرف میلان رکھتی ہے، جو مردانہ جسم و خد و خال رکھتی ہے، جو تیسری قسم ہے، جو مردانہ جسم سے مشابہت رکھتے ہوں، ان کو مردوں جیسا ڈیل کیا جائے۔ ان کو شریعت نے وراثت بھی دی ہے مردوں جیسی۔ اور جو تیسری قسم خارج سرا، جو عورتوں کا میلان رکھتے ہوں، عورتوں جیسے جسم کیفیات رکھتی ہوں، ان کو عورتوں کی حیثیت سے ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ ان کے لیے پردہ ہے، ان کے لیے دیگر معاملات ہیں، تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کی ناپاک سازش کہ عورتوں کو مردوں کے اندر شمار کر کے وہ پھر مردوں کے ساتھ رہیں گی، مرد ہے وہ عورتوں کے اندر شمار کروا کے اپنے آپ کو عورتوں کے اداروں کے اندر بھی، عورتوں کے ان اداروں کے اندر بھی رہیں گے جہاں ایک مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ قانون میں جی وہ مرد ہے، وہ عورت کی حیثیت سے۔ لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کو مسترد کرتے ہیں اور اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسی مغلظات کو ہمارے اوپر سے دور فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ لوگ، پاکیزہ سیرت لوگ عطا فرمائے، ایسے حکمران نصیب فرمائے جو اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قدر کرنے والے ہوں، اسلام سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں نے آواز اٹھائی، خصوصی طور پر سینیٹر مشتاق نے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، اور جو بھی ان کے ساتھی تھے اللہ سب کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔